اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور میں آدم کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، جس پر فرشتوں نے کہا اللہ کریم انسان جھگڑا کرتا ہے، خون خرابہ کرتا ہے، جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرشتوں نے یہ سن کر کہ اللہ کریم آدم کو، انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، انسان کی برائی بتائی اور اپنی خوبی بتائی۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اچھا بتاؤ مختلف چیزوں کی خوبیاں، کمالات، اسباب وہ کیا ہیں کیا نہیں۔ فرشتے نہیں بتا سکے۔ پھر آدم علیہ السلام نے سے ہی یہ سوال کیا گیا، آدم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے، جن کو علم الاسماء کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ بتا دیا جو فرشتے نہیں بتا سکے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میری حکمتوں سے واقف نہیں ہو، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم بتاتے ہو یا چھپاتے ہو۔ سو فرشتوں نے انسان کی برائیاں بتائیں، خوبیاں چھپائیں، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے۔ اللہ کریم یہاں پہ اللہ کریم نے اس کے بعد کہا کہ سب لوگ آدم کو سجدہ کریں، جو جن وہاں موجود تھے، جو انسان وہاں موجود تھے، سب کو حکم دیا کہ آدم کی برتری تم نے دیکھ لی، میں نے تخلیق کیا ہے، میرے حکم پر آدم کو سجدہ کرو۔ تمام لوگوں نے سجدہ کیا، یعنی تمام جنوں نے اور تمام فرشتوں نے، سوائے ایک کے جسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، آگ سے بنایا گیا تھا اور اس کے 4 پر تھے۔ فرشتوں میں 4 پر کا مطلب اللہ کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، 3 پر ہوتے ہیں، 4 پر ہوتے ہیں۔ روک دو۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ابلیس کے 4 پر تھے اور یہ بہت عبادت گزار تھا اور فرشتوں کا استاد بھی اسے کہا جاتا ہے، معلم الملکوت۔ اس کے بارے میں یہ بھی روایت مختلف جگہوں پہ ملتی ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو یا انسان کو تخلیق کرنے کے لیے ایک مٹھی مٹی زمین سے لی گئی، تو وہ بھی یہی لے کر آیا تھا۔ اس کا نام سریانی زبان میں عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ اس کو بڑا غرور تھا اپنے علم اور عبادت پہ، تو اس نے اسی غرور میں آ کے اللہ کا حکم نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کریم نے پوچھا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تم اپنے آپ کو عالین میں سے، اعلیٰ لوگوں میں سے سمجھتے ہو؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی اور گارے سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اور یوں وہ اللہ کے حکم کا انکار کر کے اس پر فخر کر کے اکڑ کے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے غضب اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ کریم نے اسے کہا کہ تم مردود ہو اور قیامت تک میری لعنت تم پر، میری رحمت سے تم محروم رہو گے۔ لعنت کے معنی ہے رحمت سے محروم رہنا۔ اس نے پھر اللہ کریم کو کہا کہ اے اس کائنات کے مالک، تیری عزت کی قسم، مجھے قیامت تک کا مہلت چاہیے اور جتنے تیرے انسان ہوں اتنے میرے ملٹیپل ہوں، اور میں انہیں بہکاؤں گا، میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ سو اس نے وہ کوشش جاری رکھی۔ آدم علیہ السلام اور حوا، جناب حوا آدم علیہ السلام کی وائف اور ہم سب کی ماں، اللہ کریم نے انہیں حکم دیا کہ تم جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو گھومو پھرو جنت میں، اور جو چاہو کھاؤ پیو، سوائے ایک درخت کے، اس کا پھل نہ کھانا۔ ابلیس کو اس بات کا پتہ تھا۔ ابلیس نے اسی دن سے واردات شروع کر دی، آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو بہکانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ 500 سال تک ناکام رہا۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا 500 سال جنت میں رہے، یہاں تک کہ شیطان نے، ابلیس نے انہیں جا کر یہ کہا
کہ تمہیں اس درخت کے پھل کھانے کا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے۔ فرشتہ بننے سے مراد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات اس نے کہی کہ تمہاری بادشاہی ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اور تورات اس موقع پہ بتاتی ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس سے تمہیں نیکی اور بدی، برائی اور اچھائی، غلط اور صحیح کا شعور آ جائے گا اگر تم یہ پھل کھا لو گے، کیونکہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو گے، برائی سے بچو گے، تو یہ شعور آئے گا اس درخت کا پھل کھانے سے۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام سے یہ اللہ کی قسم اٹھا کر ساری باتیں کی۔ آدم علیہ السلام نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ابلیس اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اس کا یقین کر لیا۔ آدم علیہ السلام گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم جھوٹی اٹھائے گا۔ یوں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ، نکل جاؤ نہیں کہا۔ جو الفاظ ابلیس کے لیے استعمال کیے، اللہ نے وہ الفاظ آدم علیہ السلام اور حوا کے لیے نہیں کیے، آپ کی اولاد کی روحوں کے لیے نہیں کیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب تم جنت سے دنیا میں اتر جاؤ اور وہاں مخصوص مدت تک جو میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جسے ہم عمر یا زندگی کہتے ہیں، تم وہاں رہو گے اور وہاں رہنے کے لیے تمام اسباب موجود ہوں گے۔ اب یہاں بڑی امپورٹنٹ لرننگ کی چیز ہے، اللہ کریم آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج رہا ہے اور تمام اسباب کا انتظام کر کے گارنٹی کر رہا ہے کہ وہاں تمہارے لیے زندگی کی تمام ضرورتیں موجود ہوں گی، اور ساتھ ہی وارن کر رہا ہے کہ ان ضرورتوں کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی بھی رکھیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، لوگ اسباب کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ناحق لوٹتے ہیں، دوسروں کا مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پاس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے دن یہ بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک یہ ساری داستان اللہ بیان کرتا ہے، ساری چیزیں، ساری انفارمیشن ریویل کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم کو بڑا اس بات کا خیال تھا، پشیمانی تھی کہ میں نے پھل کھا لیا تو میں اللہ کو راضی کیسے کروں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو وہ کلمات القا کر دیے، ان کے دل میں ڈال دیے، ان کے ذہن میں ڈال دیے کہ مجھ سے اس طرح معافی مانگو۔ نہیں، آدم علیہ السلام نے بڑی مشہور دعا ہے، اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہماری معافی قبول نہ کی تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جی، یہ کلمات اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو خود سکھائے، خود بتائے اور کہا اس سے مجھ سے معافی مانگو۔ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ سے اللہ کریم سے معافی مانگی۔ اللہ کریم نے دنیا میں بھیجنے کے 40 دن بعد آپ کی دعا، آپ کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ آدم علیہ السلام سے ایک دفعہ پھر راضی ہو گیا۔ ایک اور چیز یہاں پہ سامنے آتی ہے جو سمجھنے کی ہے، کیا اگر کسی کو سزا دی جائے تو اس کو اسباب کے ساتھ بھیجا جاتا ہے؟ اگر کسی سے ناراض ہوں، سزا دیں، تو کیا اسے توبہ کا، معافی کا رستہ دکھایا جاتا ہے، خود بتایا جاتا ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ 30ویں آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ کریم فرماتے ہی ہے کہ میں نے آدم کو تخلیق کیا ہے زمین پر اپنا نائب بنانے کے لیے، اپنا خلیفہ بنانے کے لیے۔ جی، اب اللہ نے یہ تو طے کیا ہوا تھا کہ دنیا میں بھیجنا ہے، پھر اللہ نے جنت میں کیوں رکھا؟ اللہ نے جنت میں رکھا نا 500 سال، آدم علیہ السلام، اماں حوا اور آپ کی اولاد کی روحیں وہاں موجود تھیں۔ چونکہ اللہ کریم جب دنیا میں اترنے کی بات کرتا ہے تو تمام لوگوں کو کہتا ہے تم اور تمہاری اولاد، تمام لوگ دنیا میں اتر جاؤ۔ اس وقت ظاہری اسباب میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا میں تشریف لائے، اور باقی اولاد زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ آتی رہتی ہے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں اور آئندہ ہماری اولاد، ان کی اولاد، اور اس سے آگے کام چلتا رہے گا۔ اور اللہ کریم نے لباس پہنا کر بھیجا، اور وہ لباس عمر کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ بڑھتا بھی رہتا تھا، میلا بھی نہیں ہوتا تھا۔ کیا جس کو سزا دی جاتی ہے
اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی گناہ کرے، اگر کوئی غلطی کرے، اگر کوئی ناراضی کا سبب بنے، ناراض کرے، تو کیا اس کو یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے؟ اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو پہلے 500 سال اس لیے رکھا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، کہ دنیا میں اللہ کا حکم مان کے پورا اپنا دیا ہوا وقت گزارنے کا انعام کیا ہے. سو اس کو یہ پتا ہو کہ میرا الٹیمیٹ ریوارڈ کیا ہونا ہے، جس کے لیے میں نے اپنے رب کی باتیں ماننی ہے، حکم ماننا ہے، اس کے کہے پر چلنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. اس لیے اللہ نے 500 سال جنت میں رکھا. اور چونکہ اللہ نے طے کیا ہوا تھا کہ دنیا میں بھیجنا ہے آدم کو، انسانوں کو، تو یہ پھل کھانا ایک بہانہ بنا. اگر یہ بہانہ نہ بنتا تو کوئی اور بہانہ بنتا. اب ابلیس نے یہ طے کیا ہوا تھا، اللہ سے چیلنج کیا تھا اللہ کریم کو کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. جی، اللہ کریم نے یہ جواب دیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام، جو ہم بات بنیادی طور پہ کر رہے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم کدھر نکل گئے آج کے سیشن میں. ابراہیم علیہ السلام جب لے کے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے، تو شیطان ان کے پاس آیا. شیطان نے آ کے کیا واردات ڈالی، انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس پہ بات کریں گے. اللہ کریم ہمیں ایمان عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف. اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.